پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے بفضل اللہ، ساتھ اللہ کے فضل کے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے، فبذالک پس بوجہ اس کے، فلیفرحوا پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں، ہوا خیر وہ بہتر ہے، یعنی وہ قرآن بہتر ہے، مما اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، یہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو قرآن مال و دولت سے بہتر ہے، یہ کتاب فضل اور اس کی کمال مہربانی ہے، لہٰذا اس کتاب کے نازل ہونے پر خوشیاں منانا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں جتنی بھی لوگ جمع کر رہے ہیں ان سب نے فنا ہو جانا ہے، اور یہ کتاب جس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ لا زوال ہے، انہیں کبھی فنا نہیں ہونا، مثلا اچھے اخلاق، اعمال صالحہ اور ابدی جنت۔ تو یہ قرآن اللہ کا فضل ہے۔ کچھ مفسرین یہاں پر فضل سے مراد قرآن کہتے ہیں، اور وبرحمتہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہتے ہیں، یعنی آپ کا اسوہ حسنہ۔ اور کچھ مفسرین نے فضل سے مراد قرآن اور رحمت سے مراد اسلام کو بھی لیا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، اور اسی طرح سے اس کی رحمت ہے، اور پھر یہ کہ جہاں قرآن فضل ہے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رحمت ہے، پھر اسی طرح سے قرآن فضل ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پس بوجہ اس کے پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ تو اس قرآن اور حدیث اور اسلام کی دولت ملنے پر ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق ملنے پر ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ ٹیکنالوجیز کو جمع کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے لوگ گاڑیاں جمع کرتے ہیں، جوتے جمع کرتے ہیں، کپڑے جمع کرتے ہیں، اسی طرح سے خواتین کو جیولریز اور بیگ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، جو لوگ میوزک کو پسند کرتے ہیں وہ سانگز جمع کرتے ہیں، گانے جمع کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے جس کو پیسے سے محبت ہوتی ہے وہ مال جمع کرتا ہے، کچھ لوگ قیمتی پتھر جمع کرتے ہیں، کتابیں جمع کرتے ہیں، کراکریز جمع کرتے ہیں، پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں کو پرانی چیزیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں جمع کی جاتی ہیں اس میں لوگ دو چیزیں لگاتے ہیں، ایک وقت اور دوسرا مال، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ صلاحیتیں بھی لکھ لیں تو صلاحیتیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے لوگ کیا کیا کچھ جمع کرتے ہیں، میں نے تو ایک چھوٹی سی لسٹ بتائی ہے، آپ اور بھی چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں، مما یجمعون میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر قرآن کا جمع کرنا ہے، احادیث کا جمع کرنا ہے، اسی طرح سے دین اسلام پر چلنا ہے۔ تو اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ خوش ہوں۔ اچھا، یہ جو خوشی ہے اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں یہ قرآن دیا ہے اور اہل القرآن میں سے بنا دیا ہے، اس پر خوش ہونا ہے۔ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ سب بہت نصیبوں کے کام ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیا، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں نا اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ تو اس نعمت پر جو خوشی ہے اس کا اظہار اس طرح سے بھی کریں گے کہ کسی شخص کو اپنے قرآن سے جڑنے کا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا کہ آپ کیسے قرآن سے جڑے، اور اس کو قرآن کی طرف دعوت بھی دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا اہل یعنی فیملی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن والے ہیں، یعنی وہ اہل القرآن ہیں، اور یہی اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تب آپ سوچئے کہ کتنے بلیسڈ ہیں ہم، الحمدللہ۔ اہل عربی زبان میں فیملی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہر قرآن پر ایمان رکھنے والا اس میں شامل ہے؟
یعنی اللہ تعالیٰ کی فیملی میں شامل ہے جو صرف اور صرف قرآن کو مانتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے؟ نہیں، دراصل یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس طرح کہ قرآن کے بغیر ان کی زندگی ہی نہیں، ان کی زندگی اور اس کا کوئی بھی پہلو قرآن اور اس کی تعلیمات سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی کیا تقاضا کرتا ہے، ہمیں کس بات سے روک رہا ہے، کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ پھر ایسے نیک لوگ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، پھر وہ کس کو جمع کرتے ہیں؟ قرآن کو جمع کرتے ہیں، احادیث کو جمع کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اس قرآن کو جمع کر رہے ہیں اپنے عمل سے۔ یہ قرآن بہترین دوست کی شکل میں قبر میں بھی ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ باقی ساری چیزوں کو دیکھیں کہ جب ہم چلے جائیں گے تو دوسرے کیا کریں گے اس کا، اور جتنی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اس کو اتنا ہی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم سب نے بامقصد رہنا ہے، اور جو جمع کرنے کی چیز ہے نا اس کو جمع کرنا ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں پڑنا، یعنی صرف دنیا ہی پر فوکس نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہاں جو یہ بات ہوئی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس بوجہ اس کے پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ اس خوشی کو ہم کیسے سیلیبریٹ کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کر کے، دوسرا یہ کہ اسے شیئر کر کے اس خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ اگر آپ واقعی خوشی فیل کرتے ہیں نا، آپ دوسروں کو بتائے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو چیز ہمیں خوشی دے رہی ہے وہ ہمارے پیاروں کو بھی ملے۔ تو اپنے پیاروں کو بھی اس قرآن کی طرف لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کرنی ہے کہ وہ بھی اہل القرآن بنے، اہل اللہ بنے، اللہ کے خاص بندے بنے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔
یہ جو بھی ہم نے آخر میں پڑھا کہ جس کو اللہ کا یہ فضل اور رحمت مل جائے اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو، کیونکہ وہ جو چیز جمع کر رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر خوشی منانی چاہیے، نہ کہ دنیا کی فانی چیزوں پر. آپ یہ دیکھیے تو مال و دولت دنیا کی زندگی میں کبھی کام آتا اور کبھی کام نہیں آتا، اور اگر کام آ بھی جاتا ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے. اس کا فائدہ بڑا ہی عارضی ہے، لیکن قرآن مجید کا، احادیث کا، اسلام کا فائدہ یقینی ہے، دائمی ہے. اور قرآن مجید دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو سر بلندی عطا کرتا ہے، اور اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا. ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہترین نعمت الحمدللہ ہم سب کو دے دی ہے. اللہ کا بہت شکر اور بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی اور کام میں بھی لگا سکتا تھا. ہمارے سفر دنیا کی مشقتوں کے لیے بھی ہو سکتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے سفر قرآن کو پڑھنے کے لیے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے ہیں. ہماری ایفرٹس دنیاوی کسی مشقت کے لیے بھی ہو سکتی تھی، لیکن الحمدللہ ہماری ایفرٹس قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور آگے پہنچانے کے لیے. الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں آتی رہیں گی. یہ قرآن ہمیں سنبھالتا ہے. اگر یہ قرآن ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہم بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ کس طرح سے ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں، کسی بھی چیز کو لے کر اپنے دماغ کو کتنا الجھائے ہوئے ہیں. سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. حالانکہ اہل القرآن کی زندگی میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو پتا ہے کہ اس پریشانی سے بڑا ہمارا رب ہے. یہ پریشانی کوئی بڑی چیز نہیں. پھر وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آئے تو صبر کرو، اس میں بھی اللہ کا شکر کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہو. اگر یہ باتیں ہمیں اللہ نہ بتاتے، ہم اس قرآن سے نہ جڑتے، تو یقین مانے ہماری زندگیاں ناسور بن جاتی. ہم ایسے ہو جاتے جیسے جانور ہوتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان. آج جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ تو بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ جب کسی نعمت کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے. الحمدللہ جب ہم قرآن کو بطور نعمت اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر ہمارا اس کے ساتھ معاملہ بڑا ہی اسپیشل ہوتا ہے. ہم اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے. الحمدللہ آپ سب نے سجدہ شکر کرنا ہے انشاءاللہ. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا. الحمدللہ اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے دی. الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دی. الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ. اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم قرآن کو اپنی زندگی میں ایز رہنما لیتے ہیں تو دنیا کی بہت ساری چیزوں سے ہمارا دل بے نیاز ہو جاتا ہے، اور ہم آس پاس اگر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے بھی ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس رہتا ہے کہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور ہم سب آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس پر فوکس ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج لوگ کیا کیا کچھ جمع کر رہے ہیں، اور اس جمع کرنے کے پیچھے کتنا اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں. اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی لگا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی لگا رہے ہیں، اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو بھی لگا رہے ہیں.
لیکن جب اس چیز کو جمع کر لیتے ہیں تو اس کا استعمال یا تو خود کر پاتے ہیں، بسا اوقات تو کر بھی نہیں پاتے، اور پھر یہ کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ چیز تو یہیں رہ جائے گی۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کچھ اس طرح کی چیزیں جمع کرتا ہو، اس کو اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہو، جو دنیاوی اعتبار سے چیزیں ہیں اس کو جمع کرتا ہو، اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس اس کے پاس ہو؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں جینے سے منع نہیں کرتے، آپ اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ لیکن جب ہم کسی بھی شوق میں آگے بڑھنے لگتے ہیں تو پھر ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن آپ کو اعتدال میں رہنے کا کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ میں کسی بھی چیز میں اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤں کہ پھر بیلنس ہی ختم ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے، خواتین کو کراکری جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اچھا وہ استعمال میں بھی اتنی نہیں آتی لیکن پھر بھی پڑی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں میں کراکری صرف اور صرف سجانے کے لیے لی جاتی ہے، مہنگے سے مہنگی کراکری، اور بہت سارے لوگ اس کو بڑے فخر سے بتاتے بھی ہیں کہ یہ ہم نے فلاں جگہ سے خریدی اور اتنی مہنگی ہے اور اتنی ہی نایاب ہے۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو کتابیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ علم اپنے آپ میں ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، لیکن بہت ساری کتابیں فضول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ناولز وغیرہ پڑھتے ہیں، کتنا زیادہ اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور ایسے ناولز جو بسا اوقات سنسنی پیدا کرتے ہیں۔ بہت سارا ایسا لٹریچر ہوتا ہے جو فحاشی کو عام کرتا ہے۔ تو یہ ساری کتابیں پھر وبال جان ہی بنیں گی۔ اپنے بارے میں بھی ایک چیز بتانا چاہوں گی آپ کو کہ مجھے گھڑیوں کا بہت شوق تھا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہے۔ میں جہاں بھی جاتی تھی کوئی چیز خریدنے تو میرا دھیان گھڑیوں پر ہی ہوتا تھا، اور بس میرے اندر ایک بے چینی ہوتی تھی اگر میں نے کوئی گھڑی دیکھی اور مجھے پسند آ گئی کہ یہ مجھے لینی ہے، اور پھر میں نے بہت ساری گھڑیاں جمع بھی کی۔ اچھا، میرا دل ان گھڑیوں میں اتنا زیادہ تھا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، پھر ان کو کسی طرح سے بھی کوئی نقصان نہ پہنچنا، مجھے اس کی بڑی فکر ہوتی تھی۔ یہ چیز اتنی زیادہ وقت کے ساتھ بڑھنے لگی کہ مجھے پریشانی بھی ہونے لگی تھی کہ میں اپنے اس شوق کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی۔ پھر اسی دوران ایک مرتبہ الحمدللہ میں عمرے پر گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے اللہ تعالیٰ سے حرم میں بیٹھ کر یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا یہ شوق ختم کر دے، کیونکہ اس میں مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور آخر کتنی گھڑیاں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے لٹرلی دعا کی ہے کہ یا اللہ تو میرا یہ شوق ختم کر دے۔ الحمدللہ اب اس شوق میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے گھڑیاں اچھی نہیں لگتی، گھڑیاں ابھی بھی مجھے اتنی ہی پیاری لگتی ہیں، لیکن اب میرا فوکس ان پر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور خریدنا میں نے بالکل چھوڑ دیا الحمدللہ، اور جو گھڑیاں ہیں الحمدللہ بس اسی پر ہی اب قناعت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب کسی بھی چیز کا شوق ہوتا ہے تو آپ کا فوکس کس طریقے سے اس کی طرف چلا جاتا ہے، آپ کی توجہ وہ چیز لے ہی لیتی ہے، اور آپ لا محالہ اپنا مال، اپنا وقت اس پر لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت سا پیسہ، بہت سا وقت آپ اس پر لگاتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس پیسے کو کسی اچھی جگہ پر لگانے کا احساس بھی دل سے جانے لگتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شوق آپ میں سے بھی کسی کا ہے کسی بھی چیز کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اعتدال میں کر دے، یا تو میرا یہ شوق ختم کر دے یا پھر اس کو اعتدال میں لے آ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے والے ہیں، وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے تو اس مدد کو محسوس کیا الحمدللہ، بہت محسوس کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں نا، اس میں ٹاپ لسٹڈ نعمت اللہ کی یہ کتاب ہے قرآن الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔